ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علی محمد وعلی لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ درود بھیج دیں محمد آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ آج کی رات جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی وفات کی رات ہے، تو سب سے پہلے ہم آغاز مجلس میں ایک فاتحہ کا ہدیہ جناب فاطمہ بنت اسد کی روح مقدس کو ایصال کرتے ہیں۔ ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ جناب فاطمہ بنت اسد، آپ سوچئے کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس خاتون کا کہ ان کی رحلت کے موقع پہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی ماں کی طرح پالا ہے جناب رسول خدا کو جناب فاطمہ بنت اسد نے، اور اسی سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ ایک تو رسول خدا ان کو ماں کا درجہ دے رہے ہیں، اور رسول خدا کی ماں کا مطلب یہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ والے ہستیاں ہیں، اور وہ ان کو اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بالآخر ایک بلند و بالا مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہیں، جنہوں نے رسول خدا کو پرورش کی، جنہوں نے رسول خدا کو اپنی گھر میں رکھا، اپنی آغوش میں رکھا۔ یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن سوچنے کی جو بات ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس عظیم مرتبے کے باوجود، اس عظمت کے باوجود، جو خدا کی بارگاہ میں بھی ہے، بالآخر امیر المومنین کی والدہ ہیں، اور رسول خدا کی ویسے تو چچی ہیں، لیکن ایسی چچی کہ جس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں رسول خدا، لیکن آپ سوچیں ذرا کہ ایک ایسی خاتون جو اس سٹیٹس کی حامل ہو
فشار قبر سے، عذاب قبر سے اور قبر کی منزلوں سے وہ بھی گھبرا رہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا ایک دن رسول خدا نے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو کہ پریشان نظر آ رہی تھی، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے آپ چچی اماں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہی کہ قبر کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ سنا ہے میں نے کہ جب محشور کیا جائے گا لوگوں کو تو برہنہ محشور کیا جائے گا، اس سے بہت گھبراتی ہوں۔ تو اس کا علاج رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول خدا خود ان کی قبر میں اترے، تھوڑی دیر خود ان کی قبر میں آرام فرمایا، اپنے لباس میں ان کو کفن دلوایا، اور اس انداز سے جناب فاطمہ بنت اسد کے دل میں جو قبر کا یا قیامت میں اٹھائے جانے کا جو ڈر تھا، خوف تھا، اس کو برطرف کیا۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تاریخوں میں لکھی گئی ہیں، تاریخوں نے نقل کی ہیں، اور مورخین بھی اکثر ایسے ہیں کہ جو اہل تشیع سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے بھی یہ باتیں نقل کی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے جناب امیر المومنین کے والدین کی نسبت جو ہے وہ کفر کی بات کرتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو رسول ایک وقت کا کھانا کسی عیسائی کے گھر میں نہ کھائے، یعنی جب شام کے سفر پہ گئے تھے، آپ لوگوں نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر ایک عیسائی کا عبادت گاہ تھی، اور درخت کے نیچے رسول خدا اور یہ پورا قافلہ آرام کر رہا تھا کہ اس عیسائی پادری نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ ہے تو اس نے ان کو دعوت دی کہ آئیں آپ کھانا آ کے ہمارے ساتھ کھائیں۔ اچھا سب گئے، اب ظاہر بات ہے سامان سفر بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، تو رسول خدا کیونکہ بچے تھے اس زمانے میں تو رسول خدا کو وہیں چھوڑ دیا اور سب کو دعوت دی، سب پہنچ گئے، رسول خدا وہیں ہیں۔ اب اس نے دوبارہ دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اس بچے کو بھی بلا کے لائیں، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ یعنی اس کی باتوں سے اندازہ ایسا ہو رہا تھا کہ یہ دعوت کا اہتمام کیا ہی اس بچے کی خاطر گیا تھا، اس لیے کہ جس درخت کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اور ایک ابر کا ٹکڑا مسلسل ان کے سر پہ سایہ پھینکا تھا۔ جب لائے گئے، بلائے گئے اور کھانے کا وقت ہوا تو رسول خدا نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کھانا نہیں کھایا۔ تو جو رسول ایک وقت کا کھانا کسی غیر مسلم اور کافر کے گھر کا نہ کھائے، وہ پوری زندگی بقول آپ لوگوں کے کافروں کے گھر میں گزار دے، جہاں پہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے اتنی مدت اگر جناب رسول خدا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہیں تو انہوں نے وہاں پر کوئی کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ قطعاً کھایا ہوگا۔ اور پھر کس اہتمام سے خیال رکھا کرتے تھے یہ دونوں حضرات بزرگان کہ جگہ بدل بدل کر رسول خدا کی جگہ پر کبھی اپنے کسی فرزند کو ان کی جگہ پر سلا دیا کرتے تھے، کبھی کسی فرزند کو ان کی جگہ پہ سلا دیا کرتے تھے، تاکہ اگر کہیں پر کوئی خطرہ پیش آئے، کوئی حملہ ہو جائے تو اگر مارا جائے تو رسول بچ جائیں، لیکن ان کی اولاد بے شک رسول کے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ جذبہ کسی کافر کا تو نہیں ہو سکتا نا، کافر کو کیا پڑی ہے رسول خدا سے؟ لہذا آج اس ہستی کی وفات کی رات ہے، اور ہم پروردگار عالم سے اسی ہستی کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کی بھی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ان کی قبول کو نور آل محمد سے منور فرمائے، اور ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، جو گفتگو ہماری چل رہی تھی شادی سے پہلے کے جو مراحل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بالآخر بعض چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بعض چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، کس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ہم اگلے سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں، باتیں تو ابھی بھی کافی ہیں ادھر، لیکن میں سب کو ڈراپ کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شادی ہو گئی۔ اب جو یہ گھر وجود میں آیا ہے، اس کو
قرآن کی آیت کے مطابق جو آپ کی خدمت میں میں اتنے دنوں سے پیش کر رہا ہوں، جو سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم لوگوں کے دلوں میں مودت اور رحمت کو قرار دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، میں ایک مثال سے بات کا آغاز کروں۔ مثلا فرض کریں ایک دیوار کھڑی کرنی ہے آپ نے، دیوار کس سے کھڑی ہوگی؟ اینٹوں سے کھڑی ہوگی۔ آپ نے ایک کے اوپر ایک اینٹ جما دی، کھڑی کر دی، رکھ دی، ایک اینٹ رکھ لی، اس کے اوپر دوسری، تیسری، پھر ایک اور، ایک اور، ایک اور، ایک اور، یہ اینٹوں کو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک دیوار کی شکل دے دی۔ آپ کے خیال میں اس دیوار میں مضبوطی کتنی ہوگی کہ جس کو آپ نے صرف اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے، ایک دوسرے کے اوپر قرار دیا ہے، درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے کوئی میٹیریل یوز نہیں کیا، اینٹ کے اوپر اینٹ کے اوپر اینٹ کے اوپر اینٹ، دیوار کھڑی ہو گئی۔ یہ دیوار ایسی ہوگی کہ ایک بچہ بھی آ کے اس کو دھکا مارے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، کسی چیز نے ان اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی اینٹیں آپ اگر ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کریں، لیکن کھڑا کرنے سے پہلے ہر اینٹ کی ایک لائن کے اوپر آپ گارے کی ایک لیئر لگائیں، پھر اس کے اوپر اینٹ، پھر گارا، پھر اینٹ، پھر گارا، پھر اینٹ، تو اس دیوار کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً یہ دیوار مضبوط دیوار ہوگی، اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی نہیں ہوگی۔ بعض پرانی کنسٹرکشنز کو اگر آپ جا کے دیکھیں، آج بھی بالآخر بنتی تو وہ بھی ایسے ہی ہے نا، لیکن آج بھی اگر جا کے ان کو آپ دیکھیں، ان کی مضبوطی کو آپ دیکھیں، تو ان کو توڑنے کے لیے اچھے خاصے اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈوزر چلانے پڑتے ہیں، ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اتنی مضبوط کنسٹرکشن ہوتی ہے ان کی، اور اتنی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں وہ۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیواروں کو، اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور ان کی باؤنڈنگ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں گارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی صورتحال رشتے کی بھی ہے، ہر رشتے کی یہی صورتحال ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو دو سیغوں سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کے درمیان گارا نہیں ڈالا تو یہ وہ اس اینٹوں کی طرح ہے، کبھی بھی کوئی چھوٹی سی غلط فہمی، کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹی سی چونچا، یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی اس رشتے میں پائیداری نہیں ہوگی، اس رشتے میں مضبوطی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی باؤنڈنگز کے لیے آپ نے کچھ اس میں نہیں ڈالا۔ اچھا اب ہم کیا ڈالیں؟ ہمیں تو کیا پتا کس چیز سے یہ باؤنڈنگ اس کی مضبوط ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے خود اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ باؤنڈنگ اگر اس کی مضبوط کرنی ہے، اس رشتے کی دیوار کو محکم اور مستحکم بنانا ہے، تو جعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اس کا گارا مودت اور رحمت ہے۔ خدا نے تمہارے دلوں میں، تمہارے درمیان اس رشتے کی برکت سے مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے تاکہ یہ رشتہ مضبوط بن سکے، اس رشتے میں اسٹرینتھ آ سکے، یہ رشتہ اسٹرانگ ہو سکے، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ رشتہ ختم ہونے کے در پہ نہ آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس رشتے کو نہیں ہلا پائیں گی، بلکہ اگر جتنا مضبوط بنتا جائے گا، جتنا رشتے کے اندر اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی، اتنا ہی رشتہ مضبوط ہونے کی وجہ سے اسٹرانگ ہوگا۔ پھر چھوٹی چھوٹی کیا، بعض اوقات بڑی باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کر سکے بڑی سے بڑی بات کو یا چھوٹی سے چھوٹی بات کو۔ لہذا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت اور رحمت اس رشتے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس مودت اور رحمت کے بغیر یہ رشتہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ مودت کیا ہے؟ مودت محبت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت یعنی محبت،
اور رحمت یعنی رافت، نرم مزاجی، تحمل، اب جس طرح سے بھی اس کو آپ تعبیر کریں. جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، ایک طرح سے محبت ہوگی، بلکہ بعض علماء نے تو جو اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں خیر خواہانہ محبت. محبت کے اندر خیر خواہی کا عنصر بھی ہو. آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں محبت میں، جس طرح ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں نا، یعنی یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی اور مثال میں تو ممکن آپ 10 کلو کال ڈال دیں، لیکن ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی نسبت اور خیر خواہی بھی ہوتی ہے ان کے دلوں میں. یعنی یہ بچے کے لیے جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کو اگر سزا بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ خیر خواہانہ ہوتی ہے، یعنی اس کی بھلائی کے لیے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی بھلائی کا سوچتے ہیں. اسکول جانا ہے بچے کو، ایج ہو گئی ہے اسکول جانے کی. اب مختلف جگہوں پہ مختلف ایج ہوتی ہے جہاں پہ بچے کو داخلے دیے جاتے ہیں. بہرحال ہمارے ملکوں میں تو 2.5-3 سال پہ بچے کا اسکول شروع ہو جاتا ہے. وہ اسکول سے پہلے کی جو مونٹیسری اور کے جی وے جی ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے کمپلسری ہوتی ہیں کہ اسی سسٹم سے وہ پھر ایک ایک سٹیپ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور اپنے مراحل کو طے کرتا ہے. تو وہ بھی ایک طرح سے اسی اسکولنگ کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں اس مونٹیسری یا کے جی وغیرہ کو ڈراپ کر کے میں ڈائریکٹ اپنے بچے کو پہلی کلاس میں داخلہ دلواؤں تو نارملی یہ نہیں ہوتا. جو میں اپنے سسٹمز کی بات کر رہا ہوں ادھر یہ نہیں ہوتا. اچھا 3 سال کا بچہ ہے، 3 سال کے بچے کو آپ نے اسکول بھیجنا ہے. اٹھانا خود ایک مشکل مرحلہ، تیار کر کے چھوڑ کے آنا یہ خود ایک مشکل مرحلہ، وہیں رونا دھونا شروع کر دیتا ہے بچہ. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، اچھا بچے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے بچے تو بچے ہیں، ہر دوسرے دن فرمائش کریں گے آپ سے آج چھٹی کرا دیں، آج چھٹی کرا دیں، آج چھٹی کرا دیں. آپ کرواتے ہیں؟ اچھا بہت سے والدین، میرا تو اپنا ایک دوسرا ہی نظریہ ہے، تھوڑا الٹا پلٹا تھا، لیکن بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ چھٹی نہیں کرانی. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا ان کا جو ہے وہ نظم و ضبط خراب ہو جائے گا، یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کو کون سی پی ایچ ڈی کی کلاسز میں جا رہے ہیں جو بچے کو چھٹی نہیں کرانی. ایک دفعہ میں اپنی بچی کے اسکول گیا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، تو انہوں نے یہی شکایت کی کہ اس کی جو ہے وہ چھٹیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کر رہی بچی. تو وہ ٹیچر جو ہے میری شکل دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بول کر رہے ہیں حاجی صاحب. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار، آپ نے پڑھانا ہے صحیح ہے، لیکن اتنی اسٹرکٹنیس میرے حساب سے تو کوئی اتنی معقول چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے. میں کسی کے اوپر ظاہری بات ہے اپنا نظریہ تو نہیں تھوپ سکتا، لیکن بالآخر حالا اب یہ بچہ ہے جی، ہر دوسرے دن اس کی فرمائش ہوتی ہے، کوئی مہمان آ گیا پھر فرمائش کرے گا کہ جی چھٹی کرا دیں، کہیں سے گھوم پھر کے آیا ہے تھکا ہوا ہے کہے گا صبح چھٹی کرا دیں، لیکن نہیں کرواتے ہیں. زبردستی اٹھاتے ہیں، روتے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، روتے ہوئے کو تیار کرتے ہیں، روتے ہوئے کو نیچے تک چھوڑ کر آتے ہیں، وین میں بٹھانے تک وہ رو ہی رہا ہوتا ہے. پھر وہ کب چپ ہوا کب چپ نہیں ہوا پھر اللہ کے حوالے ہوتی ہے کہانی. لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے ہمارے یہاں. بھائی کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ کیوں اس کو اتنا مجبور کر رہے ہو، نہ بھیجو نہ پڑھاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ آپ کا جو ظاہری طور پر، یعنی شاید اس بچے سے پوچھیں گے تو وہ تو قطعاً یہ کہے گا کہ بہت ظالم لوگ ہیں میرے ماں باپ، لیکن جو ظاہری طور پر ایک ظلم نظر آ رہا ہے کہ زبردستی بچے کو روتے دھوتے، بعض اوقات تو وہی والی بات ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کے والدین کے ہاتھ ذرا زیادہ کھلے ہوتے ہیں تو مار پیٹ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بالآخر بھیجنا ہے. تو یہ جو بظاہر ظلم ہو رہا ہے اس بچے کے اوپر، اس ظلم کا آپ کہیں گے نہیں یہ ظلم نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے اس بچے کی. اگر آج اس کو یہ عادت نہیں پڑی یا آج اسکول نہیں جائے گا تو کل کو اپنی زندگی کیسے گزارے گا، زندگی میں کامیاب کیسے ہوگا، آگے کیسے بڑھے گا، اس کے فیوچر کا کیا بنے گا. یعنی آپ کے پاس، یعنی والدین کے ذہن میں 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین اس کے ساتھ، یعنی یہ ان کی شفقت کا ایک مصداق ہے، یہ ان کی شفقت کا ایک انداز ہے، یہ ظلم نہیں ہے. درست؟ ہاں جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی اگر وہ حرکتیں ہوتی ہیں، مار پیٹ یہ
وہ تو شریعت اجازت نہیں دیتی، تو میں اس کو کیا جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ تو وہ تو خود ہی جسٹیفائی کریں گے کہ کیوں کرتے ہیں، لیکن بالآخر اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی تو نہیں دیتی ہے، لیکن شریعت کے اندر اندر جتنا کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کی شفقت کا تقاضا ہے، ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیوشن پہ بھیجنا، اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا، جتنے بھی یہ پڑھائی کے مراحل ہیں، چاہے وہ دینی پڑھائی ہو چاہے وہ دنیاوی پڑھائی ہو، وہ سارے کے سارے مشکل سے طے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اس کی شفقت کا ایک مصداق ہے۔ تو مودت کا بعض نے معنی یہ کیا کہ ایسی محبت کہ جس کے اندر شفقت کا پہلو ہو، شفقت والی اور خیر خواہانہ محبت کو کہتے ہیں مودت۔ تو پروردگار عالم نے ان دونوں کے دلوں میں مودت پیدا کی ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ قرار دیا ہے۔ عورت مرد کی خیر خواہ ہوتی ہے، مرد عورت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، تم مردوں کے لیے لباس ہو اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں خیر خواہی کے اندر یہ سارا مفہوم آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ آپ کسی کے خیر خواہ ہوں گے، آپ اس کی برائیوں کو اچھالیں گے نہیں، بلکہ اس کو سمجھائیں گے، اس کو کنونس کریں گے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یعنی بیٹھیں گے ٹیبل ٹاک کریں گے۔ ممکن ہے آپ کی رائے غلط نکل آئے، ممکن ہے اس کی رائے غلط، لیکن خیر خواہی جہاں ہوگی آپ کبھی بھی اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے، آپ دوسروں کے سامنے اس کی برائیوں کا اعلان نہیں کریں گے، انتشار نہیں کریں گے۔ خیر خواہ ہوگی تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اس کے عیوب کو برطرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر کسی کے اندر کمی، عیب، نقص یہ سب پایا جاتا ہے، خطائیں غلطیاں سب ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب کو مینیج کرنے کا نام ہے محبت خیر خواہانہ، نہ یہ کہ آپ اس کا اشتہار لگا دیں، پوری جیو پہ پٹی چل رہی ہے کہ جناب آج زوجہ محترمہ نے یہ حرکت کی ہے یا زوجہ محترمہ نے۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے کی انشاءاللہ باتیں کچھ ابھی آگے آئیں گی، لیکن واقعاً یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈارک پہلو ہے کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بعض شوہر حضرات، بعض اوقات بعض بیویاں، وہ گھروں میں دوسروں کے سامنے ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ یہ بات بولنے والی ہے سب کے سامنے یا نہیں بولنے والی ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے اس کی نسبت۔ جب محبت خیر خواہ، دیکھیں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا کی ہے، یعنی پروردگار عالم کا کام جو میری سمجھ میں آتا ہے اس آیت مبارکہ سے، اور جو دوسری چیزیں روایتیں وغیرہ دیکھی ہیں اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے بیج ڈال دیے، بیج آپ کے دلوں میں موجود ہیں، اس عقد کے ذریعے پروردگار عالم نے سمجھے اس بیجوں کو پانی دے دیا، اب باقی اس کو تناور درخت بنانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ لہذا مجھے وہ ساری اصول اور وہ ساری چیزیں کہ جو اس محبت کو رشد دیتی ہیں، اس محبت کو بڑھاتی ہیں، وہ مجھے اپنی زندگیوں میں لانی پڑیں گی، اور ساری وہ چیزیں جو اس محبت کو کم کرنے والی ہیں، اس محبت کو کچلنے والی ہیں، وہ مجھے اپنی زندگیوں سے نکالنی پڑیں گی۔ جتنی یہ چیزیں لائیں گے اور جتنی یہ چیزیں نکلیں گی، بڑھنے والی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی، خراب کرنے والی چیزیں مائنس ہوتی جائیں گی، آٹومیٹکلی آپ کا جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ اور فیملی باؤنڈنگز ہیں جو وہ آٹومیٹکلی آپ کی مضبوط ہو جائیں گی اور آپ کا سیٹ اپ مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب سیٹ اپ مضبوط ہوگا تو اور دیکھیں ان ساری چیزوں کے اثرات خود آپ کی اپنی زندگیوں پہ بھی آئیں گے۔ یہ جو اس وقت معاشرے میں ڈپریشنز اور ٹینشنیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ کو اگر ان چیزوں کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اچھا بات اب روایتوں کی طرف اگر ہم جائیں، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ گارا ہے جو اس رشتے کو مضبوط کرنے والا ہے۔ مودت اور محبت اور رحمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں یعنی جس کو کہتے ہیں نا یہ نظر آنی چاہیے، ہمارے گھروں میں نظر آنی چاہیے کہ آپس میں محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی نسبت رافت اور رحمت ہے، نرم مزاجی ہے، تحمل مزاجی ہے۔ یہ نظر آئے گی تو آٹومیٹکلی اس کے اثرات خود میاں بیوی کی اپنی زندگیوں پہ بھی آئیں گے، بچوں کی زندگیوں پہ بھی آئیں گے، اور اگلی جو زندگی گزرے گی وہ آٹومیٹکلی بہتر انداز سے گزرے گی۔ مشکلات زندگی میں کم سے کم ہوں گی اور بہتریاں زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ اچھا ممکن ہے کوئی آ کے کہے کہ
بھائی ہے ہمارے پاس، ہم یعنی میں اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے رکھتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہوں، ہاں رکھتا ہوں، بیوی مجھ سے محبت رکھتی ہے، ہاں جی رکھتی ہے. آیا محبت کا خالی دل میں ہونا کافی ہے؟ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، عجیب روایتیں، یعنی بعض اوقات تو انسان دیکھے ان روایتوں کو تو، اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم تو کہاں، یہ معاشرہ کہاں ہے، یہ چیزیں کہاں ہیں، یہ کلمات کہاں ہیں جو آئمہ علیہ السلام نے یا پیغمبر نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی واقعاً بہت فاصلہ نظر آتا ہے ہمیں. محبت بڑھانے کے لیے یا محبت کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو ایک اہم ترین چیز روایتوں میں ملتی ہے، اور روایت بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قول الرجل لامرأتہ انی احبک، اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کو، اچھا ان روایتوں میں کہیں پہ نساء کا لفظ آیا ہے، کہیں پہ امرأہ کا لفظ آیا ہے، امرأہ بھی عورت کو کہتے ہیں، نساء بھی عورت کو کہتے ہیں. اس سے مراد ہر عورت نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ بولنا شروع کر دیں، نہیں، اس سے مراد بیوی ہے. درست، آپ کہیں لفظ تو زوجہ تو نہیں آیا، نساء ہے، تو نساء آیا ہے، ضرور آیا ہے. بس میں آپ کی خدمت سے ایک روایت عرض کروں، یہ روایت کو اگر آپ دوسرے والے معنی سے ترجمہ کریں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا ائمہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. لہذا اس کو جو ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو ذرا احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑے گا. دو روایتیں ہیں ملتے جلتے مفہوم کی. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کلما زاد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، جتنے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کی عورتوں کی نسبت محبت بڑھتی ہے. یہاں پہ عورتیں آئے، اب آپ دنیا جہان کی عورتوں کو چاہنا شروع کر دیں. کیوں جی؟ رسول خدا نے کہا ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی حب نساء انسان کی بڑھتی ہے. ایک یہ، اسی طرح کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، جس کی ہم اہل بیت سے محبت شدید ہوگی اس کی عورتوں سے محبت شدید ہوگی. یہاں پہ بھی لفظ نساء ہے، لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ نساء جو ہے یہ ہر سڑک پہ چلتی ہوئی نساء مراد نہیں ہے. یہ نساء یعنی آپ کی اپنی بیوی، کہ جتنا آپ کا ایمان بڑھے گا اتنا آپ کا اپنی بیوی سے محبت بڑھے گی. اس لیے کہ ایمان بڑھنے کا مطلب یہ کہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان. اور جب اللہ کے رسول پر ایمان کی بات آتی ہے تو آٹومیٹکلی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھے انسان، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان رکھے. اور جو لے کر آئے ہیں ان میں یہ بھی باتیں ہیں ساری جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو جب ان پر ایمان ہوگا اس کا، اور جتنا ایمان ان چیزوں پہ بڑھتا رہے گا آٹومیٹکلی اس کی محبت اپنی زوجہ کی نسبت اور اپنی بیوی کی نسبت بڑھتی رہے گی. جتنی محبت اہل بیت میں شدت زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ شدت انسان کی اپنی بیوی کی نسبت وجود میں آئے گی. تو یہاں پر نساء سے مراد بیوی ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ قول الرجل للمرأۃ انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، یعنی عجیب جملہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف دل میں ہونا، اندر ہونا یہ کافی نہیں ہے. محبت بڑھانے کے لیے اظہار محبت بہت ضروری ہے. یہ بچوں کی نسبت بھی ہے اور بیوی کی نسبت بھی ہے اور دوسرے رشتوں کی نسبت بھی ہے. اب اظہار محبت کے مختلف مصادیق ہیں، مختلف انداز ہیں. ایک انداز یہ ہے جو آج کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ انی احبک، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، لا یذهب من قلبها ابدا، یہ جملہ اس کے دل سے کبھی نہیں مٹتا. اظہار محبت کریں، یعنی کہیں قول الرجل، یہاں پر نہیں کہا کہ ایک شخص کا اپنی بیوی سے محبت دل میں رکھنا، نہیں، رکھنے کی بات نہیں ہے، اظہار کی بات ہے. قول الرجل، مرد کا کہنا، لامرأتہ، اپنی بیوی کو، انی احبک، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، بقول ایرانی کے دوست دارم. اب اس کا انگلش ترجمہ خود آپ کر لیں، اب میں یہاں سے نہ ہی کروں تو اچھا ہے.
یہ جملے قوت قلب دیتے ہیں، یہ جملے انسان کی محبت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ کسی کو وہی نہیں آئے گی کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. آپ کے دل میں ہے محبت، جذبات ہیں آپ کے دل میں، لیکن وہ آپ کے جذبات اور آپ کی محبت دل کی حد تک ہے، یعنی آپ اس کو باہر نہیں نکالتے. تو کسی کو کیا پتا کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. نہ بیوی ولی اللہ ہے، نہ شوہر ولی اللہ ہے. شوہر بیوی کو نہیں بتائے گا تو بیوی کو نہیں پتا چلے گا، بیوی شوہر کو نہیں بتائے گی تو شوہر کو نہیں پتا چلے گا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے کہا یہ متقابلاً دونوں کی نسبت ہے، یعنی مرد اظہار محبت کرے بیوی کے ساتھ تو متقابلاً بیوی بھی اظہار محبت کرے مرد کے ساتھ. جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کریں گے تو اس اظہار محبت کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ محبت میں اضافہ ہوگا. یہ ایک مصداق ہے جو محبت میں اضافے کے لیے بیان کیا گیا روایتوں میں. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آج کا وقت تو تقریباً پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر باقی میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا. اب دیکھیں، میں نے کہا نا کہ بعض اوقات ہم تو دور ہیں نا بہت ان چیزوں سے، تو بعض اوقات واقعاً ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ یار یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. اب میں اگر آپ جتنے بھی یہاں پر بقول کل ایک دوست نے مجھے کہا تو سارے شادی شدہ ہیں، آپ شادی شدہوں کے لیے ساری کہانیاں سنا رہے ہیں آپ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے سارے شادی شدہ ہوں یا بہت سے شادی شدہ ہوں، لیکن بالآخر ان کو اپنی بچوں کی شادیاں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ان کے پاس بھی تو کرائٹیریا. چلیں اپنی دفعہ تو جو کرنی تھی، غلط کرنا تھا کر لیا، صحیح کیا غلط کیا جو بھی ہوا، بقول معروف ایک جوا کھیلنا تھا کھیل لیا جوا. خیر شادی ویسے ہی جوا ہوتی ہے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، تو جوا کھیلنا تھا کھیل لیا. لیکن آنکھیں بند کر کے جوا کھیلنے میں اور آنکھیں کھول کے جوا کھیلنے میں فرق ہوتا ہے نا. لہذا کم سے کم جو اگر غلطیاں یا اگر اشتباہات یا بعض چیزیں جو ہم نے خیال نہیں رکھی جو ہمیں رکھنا چاہیے تھا، اس کو ہم نے نہیں خیال رکھا، تو کم سے کم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اس کی ضرورت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو خواتین تھیں ان کے مزاج میں اور آج کی جو خواتین اور بچیاں ہیں ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے زمانے کی خواتین یا پرانے زمانے کے گھر والے یا پرانے زمانے کے بزرگان جب بچیوں کو رخصت کیا کرتے تو کیا بولتے تھے؟ وہ اسی ایک جملے کو لے کر پوری زندگی گزار دیتی تھیں. اب چاہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہو، چاہے ان کو کھانا دیا جا رہا ہو، چاہے ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہو، سختی میں ہو، تنگی میں ہو، آسائش میں ہو، انہوں نے اسی ایک جملے کے اوپر پوری زندگی گزار دی کہ بیٹا اس گھر میں تمہاری ڈولی گئی ہے، یہاں سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے. بس یہ ایک آؤٹ لائن تھی پرانے زمانے کی بزرگوں کی اپنی بچیوں کے لیے نصیحت. اللہ میں اب اس کے اوپر قول معصوم تو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بحث کروں کہ اچھا ہے برا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ابھی اس کو چھوڑ دیں. لیکن ان میں تحمل زیادہ تھا، ان کے اندر برداشت بہت زیادہ تھی، لہذا انہوں نے نباہ کیے ہیں. آج کی بچیاں، میں نے آپ کو کہا نا کہ آج کے جو گھروں کے جو سیٹ اپس ہیں، جو جینزیز ہیں ہمارے، وہ ان کے اندر نباہ نام کی چیز نہیں ہے. وہ 3 مہینے کے اندر سوٹ کیس تیار، چلیں جی کیب منگوائی، تو یہ اتنی ساری سہولت نا، ان کے پاس تو جانے کے بھی وسائل نہیں تھے. یہاں ہر کسی کے موبائل میں جانے کے وسائل موجود ہیں. کیب منگوائی، کیب آئی، بیٹھے چل پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال بہت فرق کر چکی ہے. پہلے زمانے میں آپ کہیں جی ہم نے تو کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھا، لیکن ہمارا تو بڑا اچھی زندگی گزر گئی. یہ اچھی زندگی گزر گئی یہ آپ کا خیال ہے. کوئی آپ کی بیوی سے پوچھے کہ کتنی اچھی زندگی گزری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بیویاں یہی کہیں گی کہ بھائی ہماری اچھی نہیں گزری. ممکن ہے بعض کی واقعاً اچھی گزری ہو، لیکن بہت سی وہ ہوں گی جو کہیں گی کہ بڑی مشکلوں سے زندگی گزاری ہے. شوہر مار پیٹ بھی کرتا تھا پھر بھی گزارا کیا. یہاں پہ تو اونچی آواز میں بات کرے تو بیگ تیار پڑا ہے. شوہر جو ہے اور دوسرے حرکتیں بھی کرتا تھا، ابھی ٹائم نہیں ہے اس لیے میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا. لیکن یہ جملہ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جو یہ کام کرتا ہے، جو میں ابھی حدیث میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو حدیث، اب قسم تو نہیں میں کھا سکتا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن بالآخر ہوگا تو اگر کوئی ہوا تو کوئی اکا دکا ہی ہوگا.
وہ شاید میں خود بھی نہ ہوں. وہ جملہ کیا جملہ ہے؟ حدیث کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرتہ. کبھی آپ میں سے کسی نے اپنی بیوی کو لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے. یہ محبت کا اظہار ہے کہ اگر کوئی شوہر لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اجر دے گا. ہنسیں ہنسنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم کرتے نہیں ہیں اور دور بھی ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا میں نے پہلے کہا شاید اس میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. لیکن یہ ہے ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے، لاڈ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے جو روایت کہہ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس جملے پہ کوئی بھی اعتراض ہے تو جائیں آپ توسل کریں، امام زمانہ کو بلائیں، ان سے سوال کریں. کوئی وظیفہ کریں، امام صادق خواب میں آ جائیں، ان سے سوال کریں. یہ ان کے کلمات ہیں کہ اجر دیا جائے گا اس شخص کو کہ جو لقمہ توڑ کر اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتا ہے. اس لقمہ توڑ کے منہ میں رکھنے پر اجر دیا جائے گا. یؤجر، اس کو اجر دیا جائے گا. اجر تو آخرت سے تعلق ہے نا، لیکن دنیا میں بھی اس کے ایفیکٹس ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے. اظہار محبت کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. تو اب یہ جو کچھ حصہ ہے ہماری گفتگو کا، اس میں دو طرح کے دیکھیں ہمارے پاس رشتے ہیں. ایک ہے میاں بیوی کا رشتہ، ایک ہے میاں بیوی کے علاوہ باقی رشتے، ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا آپس کا رشتہ، درست، اور باقی خاندان کے افراد کے رشتے. ابھی آج اور شاید کل بات ہماری ہوگی میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، اس کے بعد بات ہوگی اولادوں کے حوالے سے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں لے کر آئیں گے، قریب اپنے معاشرے میں نہیں رائج کریں گے، ہماری مشکلات اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہیں. یہ اہل بیت کے فرامین ہیں، ان ہستیوں کے فرامین ہیں کہ جن کو بھیجا ہی ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہمیں اور آپ کے سمجھانے کے لیے بھیجا گیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے معلم ہے یہ ہمارے لیے. ان کا سٹیٹس ہماری نسبت معلم کا سٹیٹس ہے. یہ ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں. اگر ہم ان سے سیکھنے کے بعد ان کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے تو اس تعلیم و تربیت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. آج کا وقت تو پورا ہو گیا، اس لیے اس بات کو میں ابھی یہیں روک رہا ہوں. لیکن واقعاً بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کرے تو یہ اثر لائے گی، آٹومیٹکلی لائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے پھر اثر آئے گا. آپ کا رویہ اثر لے کر آئے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ اثر لے کر آئے گا. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ایٹیٹیوڈز اثر رکھتے ہیں، ایٹیٹیوڈ اثر لے کر آتے ہیں. چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے باہر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کے اثرات ہوتے ہیں. بس عزیزو، انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اس دنیا میں اس لیے کہ یہ دنیا انسان کی آخرت کا ذریعہ بنے، دنیا انسان کی آخرت کا وسیلہ بنے. دنیا کو دنیا کے لیے خلق نہیں کیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے خلق کیا گیا. اور آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو آخرت میں کام آئے، جو آپ کی آخرت کو بہتر بنائے. ہم تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رویوں سے اپنی آخرت کو خراب کر لیا. اور میں نے شروع کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس کا اگر آپ کھوج لگائیں گے نا، پیچھے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس کی جڑیں دنیا میں آ کے ختم ہوتی ہیں. حب الدنیا راس کل خطیہ. دنیا کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آخرت کو خراب کرے.
دنیا میں رہنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہے، دنیا سے محبت کرنے اور دل لگانے کے لیے خدا نے دنیا میں انسان کو نہیں بھیجا۔ ہم لوگ دنیا میں رہتے بھی ہیں لیکن جیسے رہنا چاہیے ویسے نہیں رہتے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، کسی صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو یہ دنیا پرست آدمی ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے یہ دنیا پرست آدمی ہے، کسی کا لباس اچھا ہے دنیا پرست آدمی ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، مولا سے سوال کیا کہ مولا زہد کیا ہے؟ ہمارے ہاں زہد کا تصور کیا کہ جو زاہد انسان ہوگا، اگر زاہد کا آپ تصور اپنے ذہن میں لے کر کوئی بہت ہی زاہد قسم کا انسان ہو تو آپ کے ذہن میں آئے گا تارک الدنیا ہوگا، نہ اس کو اپنے لباس کی کوئی پرواہ ہوگی، نہ کھانے پینے کی پرواہ ہوگی، نہ اس کو اپنی گاڑی بنگلے کی پرواہ، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی اب شاید اگر ایک بہت ہی کمپیکٹ فارم میں آپ کو کہوں تو شاید کوئی بیلا کچیلا ٹائپ کا آدمی انسان کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ جس کے کپڑوں پہ استری بھی نہیں ہو اور جس نے جو ہے وہ بلاخر ساری چیزیں اس کی جو ہے اوپر نیچے ہوں، تو یہ ایک زاہد آدمی ہوگا۔ کوئی بڑا ٹپ ٹاپ قسم کا آدمی، کوئی اچھے کپڑے، اچھا لباس، پریس کیا ہوا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا کھانا، آپ یعنی واقعاً ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اگر آپ کہیں نا یار یہ بڑا زاہد انسان ہے، آپ مانیں گے ہی نہیں، کہیں یہ زاہد، اس کی گاڑی تو دیکھو، اس کا گھر تو دیکھو، اس کے کپڑے تو دیکھو۔ یعنی ہمارے یہاں اینٹی زہد چیزیں ساری یہی ساری چیزیں کہ اگر یہ ساری چیزیں کسی کے پاس ہے تو وہ زاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے ایک پیمانہ دیا، بڑا خوبصورت پیمانہ دیا میرے مولا نے۔ مولا کہتے ہیں دیکھو زہد یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیاوی چیزیں نہ ہو، یعنی تم دنیا میں نہ ہو، زہد یہ ہے کہ دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ تمہارا دنیا میں ہونا یہ منافی زہد نہیں ہے، منافی زہد جو چیز ہے وہ یہ کہ دنیا تمہارے اندر آ جائے۔ اس کی مثال دی ہے بعض علماء نے، کشتی ہے نا، کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے نا، بس آپ دنیا میں ایسے ہوں جیسے کشتی پانی کے اوپر، لیکن جس دن یہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ بس جس دن دنیا آپ کے اندر آنا شروع ہو گئی سمجھے آپ غرق ہو جائیں گے۔ لہذا دنیا میں ہونا، دنیا میں خدا نے جو بھیجا ہے، دنیا میں رہنا، آخر آئے ہیں تو رہنا تو ہے، لیکن کسی چیز سے ایسی وابستگی نہ ہو کہ آپ کا دل اس سے ہٹنے ہی نہ پائے۔ یہی چیزیں جڑ بنی اور سبب بنی کہ اتنا بڑا حادثہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ اگر قاضی شرح فتویٰ نہ دیتا، اگر عمر سعد رے کی حکومت کے جھانسے میں نہ آتا تو شاید کربلا وجود میں نہ آتی۔ یہ ساری چیزیں سبب بنی اس بات کی کہ کربلا وجود میں آئے۔ لہذا کربلا میں تاریخ کا بدترین ظلم ہوا، اور اس ہستی کے ساتھ ظلم ہوا کہ جس کو جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے معلم کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن معلم ہی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا۔ 2 جملے پڑھوں گا، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا آج۔ آپ سوچیں ایک 3 ساڑھے 3 برس کی بچی کو تصور کریں آپ، جو کربلا کے میدان میں ہے اور 3 دن سے پانی ختم ہو چکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، العطش العطش کی صدائیں بھی ہیں۔ بس جب حسین کی شہادت ہو گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو تاراج کیا گیا، تبرکات کو چھینا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، ایک ننھی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ حمید ابن مسلم جو واقعات کو نقل کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، حمید ابن مسلم کہتے کہ میں نے ایک ننھی سی بچی کو دیکھا جو کربلا کے میدان میں گھبرائی ادھر ادھر گھوم رہی ہے اور جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔
کانوں سے خون بہ رہا ہے اس لیے کہ گوشوارے چھینے گئے ہیں اور کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔ کہا میں آگے بڑھا کے اس کے کرتے کی دامن کے آگ بجھا دوں۔ ایک مرتبہ اس بچی نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا، خبردار نامحرم ہمیں نہیں چھو سکتا، نامحرم ہمیں نہیں چھو سکتا۔ اگر تمہیں رحم آ رہا ہے بس اتنا بتا دو کہ نجف کا رخ کہاں ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ اے بچی تجھے نجف میں کیا کام ہے؟ کہا وہاں میرا دادا ہوتا ہے جو سب کا مشکل کشا ہے، میں انہیں اپنی مشکل کے حل کے لیے پکاروں گی۔ بس ارباب ادا ایک مرتبہ جب خیمے جل چکے، زینب نے ام کلثوم سے کہا کہ چلو بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا ننھی سکینہ نظر نہیں آ رہی، گھبرا گئی، اس لیے کہ حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا۔ کہا بہن ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آ رہی، چلو اس کو تلاش کرتے ہیں، تم ترائی کی طرف جاؤ، کہیں وہ اپنے چچا کو یاد کرتے ہوئے وہاں نہر کی طرف نہ چلی گئی ہو، میں مقتل کی طرف جا کے دیکھتی ہوں کہیں بھائی کو بابا کو یاد کرتے ہوئے مقتل کی طرف نہ چلی گئی ہو۔ دونوں بہنیں تلاش کرنے نکلی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ جب پہنچتی ہیں تو زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ایک بے سر کا لاشا ہے جس کے اوپر ننھی سکینہ لیٹی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے ننھی سکینہ کو ہلایا، اے بیٹی سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں کہ جب میں بہت تھک گئی، مجھے بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، مجھے نیند آنے لگی، لیکن بابا کے سینے کے بغیر مجھے نیند تو آتی نہیں تھی۔ میں گھبرا کے یہاں بابا کو تلاش کرنے آئی تو اس کٹے ہوئے سر سے مجھے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے بیٹی ادھر آ جا، اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، لہذا میں اپنے بابا کے سینے پہ لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی۔ بس ارباب اعلیٰ آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام، ایک مرتبہ بچی کو لے کر آئے، جب سب بچے آرام کرنے لگے، کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کون پانی لے کر آیا کون کھانا لے کر آیا، لیکن جب کھانا اور پانی لایا گیا نا، ایک مرتبہ پانی کا کٹورا لیا جناب زینب کبریٰ نے، سکینہ کو ہلایا، بیٹی سکینہ اٹھو پانی پی لو۔ اب یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹی سکینہ کی آنکھ جو کھلی، کہا گھبرا کے کہتی کیا چچا پاس پانی لے آئے؟ کہا نہیں چچا نہیں آئے، لیکن پانی آ گیا، اٹھو پانی پی لو۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے پانی آپ پی لیجئے۔ کہا ارے تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے پہلے پانی تم پی لو۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ ایک مرتبہ کٹورا ہاتھ میں لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی اسے دیا جاتا ہے۔ ہائے میرا بھیا اصغر جو سب سے چھوٹا تھا، پیاسا تھا، میں اپنے بھیا کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل اور خاص طور پر نرگس جعفری اور قاسم ندیم، ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام مومن و مومنات زندہ مردہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، برکت والی رحمت والی راتیں ہیں، پروردگارہ سب پر اپنا کرم فرما، اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سب کی شامل حال فرما۔ اس مہینے کی ساری برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پر علی حیدر ان کا انتقال ہوا ہے اور آج ان کا انتقال ہوا ہے، اور ایک اور ہمارے عزیز ہیں ان کا بھی آج انتقال ہوا ہے۔ بحق محمد و آل محمد ان مرحومین کی اور تمام مرحومین کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی پہلی رات کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی قبور کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کو جوار معصومین میں آل لین میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سوی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔